مفتی صاحب میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کروں گا، تھوڑا ہمیں سمجھانے کے لیے بتائیے گا کہ اگر مجتہد اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آیا اب جب وہ فیصلہ درست ہوگا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر وہ فیصلہ درست نہ ہو تو پھر بھی اس کو ایک نیکی ضرور ملے گی. لیکن جس طرح ہمارے اب علماء کرام اٹھا کے ان فیصلوں پر باتیں کرتے ہیں، اگر آج کا کوئی عالم اٹھ کے اس مجتہد کے ان تمام تر فیصلوں پر انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس عمل پر کیا اس کو بھی کوئی ثواب یا کوئی گناہ ملے گا یا نہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس پورے مسئلے کے اندر. اچھا، کہ ایک عالم کسی مجتہد کو خطا پر قرار دیتا ہے یا عدم ثواب پر قرار دیتا ہے. ایک آج کے دور کا ایک عالم پہلے کے کسی مجتہد کو یہ قرار دیتا ہے کہ اس مجتہد نے اس مسئلے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ عدم ثواب پر مبنی ہے، وہ درست نہیں ہے. مجتہد کو ایک ثواب ملا، دو ثواب ملے، اس کی مدح ہوئی، اس کی مدح نہیں ہوئی، ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک طرف. ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ایک پہلے کے مجتہد پر یہ حکم لگا رہا ہے کہ اس مجتہد سے اس مسئلے کے اندر عدم ثواب ہو گئی ہے، تو اس عالم کو کیا ملا ہے؟ کیا اس کو بھی اجر ملا ہے یا اس پر شریعت کوئی اور حکم دیتی ہے؟ اس کو ہم کیٹاگوریکلی دیکھیں گے کہ اگر آج کے دور کا کوئی عالم یا بعد کا کوئی عالم متقدمین مجتہدین میں سے کسی مجتہد کو کسی خاص مسئلے میں یہ کہتا ہے کہ اس مجتہد کا یہ والا اجتہادی مسئلہ عدم ثواب پر مبنی ہے، اس سے اجتہاد میں خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی ہے، تو اس عالم کے اوپر جو آج کے دور کا عالم ہے اس پر حکم کیا لگے گا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آج کا عالم ہے جو کسی خاص اسپیسیفک مسئلے میں کسی مجتہد کو یہ قرار دے رہا ہے کہ اس مجتہد سے عدم ثواب ہوا ہے، اس مجتہد سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے، آج کا عالم پہلے کے کسی مجتہد کی طرف اجتہادی خطا کو منسوب کرتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہو، وہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہو، تمام مجتہدین نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور وہ مسئلہ قطعیات کے قبیل میں سے ہے، یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ جو شریعت میں قطعی ہے. اگر ایسے کسی قطعی اجماعی اتفاقی مسئلے پر کسی مجتہد پر یہ قول کرے گا کہ اس مجتہد کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے ایسے مسئلے میں، اچھا، تو آج کا یہ شخص اس مسئلے میں مجتہد کو اجتہادی خطا پر قرار دینے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، مفتی صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ویسے میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس کی مثال مثلاً آج کے دور کا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، انہوں نے اپنے اجتہادی بصیرت کی روشنی میں نمازوں کی جو رکعتیں بیان کی ہیں کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ ان کی اجتہادی بصیرت ہے. اچھا، انہوں نے شریعت کے اندر اجتہاد کر کے اتنی رکعتوں کو فرض سمجھا ہے. اگر آج کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک نے تو اقیم الصلاۃ کہا تھا، اس میں تو کوئی رکعتوں کی تعداد نہیں ہے، لہٰذا رکعتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ بس مجتہدین کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اچھا، ہر بندے کو اپنی مرضی حاصل ہے، وہ جتنی مرضی رکھتے پڑھ لے. اب اس مسئلے کے اندر وہ مجتہدین کو اجتہادی خطا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کیونکہ وہ مجتہدین کی شان بڑھا رہا ہے مجتہدین کو ایک اجر مل رہا ہے؟ نہ، ہم اس پہ دیکھیں گے کہ کس مسئلے میں مجتہد کو خطا کہہ رہا ہے. وہ ایسے مسئلے میں مجتہد کو اجتہادی خطا کی طرف منسوب کر رہا ہے جو مسئلہ شریعت کے اندر قطعی ہو چکا ہے، وہ مسئلہ شریعت کے اندر اجماعی ہو چکا ہے، جس کے اوپر قطعی اعتبار سے مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہے. اس مسئلے میں ایک مجتہد کو اجتہادی خطا پہ منسوب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب مجتہد کو اجتہادی خطا پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے، تو یہ شخص تو اسلام سے خارج ہو جائے گا.